بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہت پیارے بھائی، میرے والد گرامی کے دوست سردار عبدالغفور خان رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے سردار جمشید اقبال کتران صاحب میرا غازی خان تشریف لائے ہیں، تو جب بھی تشریف لاتے ہیں مجھے عزت بخشتے ہیں۔ تو آج ہم ان سے یہ جو آج کل مسائل ہیں ان کے اوپر ان سے گفتگو کریں گے، سیاست پہ گفتگو کریں گے سردار صاحب سے۔ سب سے پہلے سردار صاحب، جو آپ مجھے فرما رہے تھے کہ یہ جو جنات ہیں ان کے توڑ کے لیے جو آپ کے پاس وہ بہت ہی شاندار چھوٹے چھوٹے اور آسانی سے یہ دستیاب ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں آپ اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کا میں شکر گزار ہوں، خاص طور پر صاحب رحیمہ سے مجدی صاحب کا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ خود میں عامل وغیرہ تو ہوں نہیں، نہ ان کی عبادت گزار ہوں، لیکن جو کچھ میں نے پڑھا ہے، جو سرچ کیا ہے، جو آبزرو کیا ہے اور تجربات سے ساتھ، وہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی شخص پر کوئی ایسے اثرات ہوں تو ایت الکرسی بہت نشان والی ہے۔ ایک دفعہ میں پڑھ رہا تھا کہ بصرے میں ایک آدمی جا رہا تھا، وہ تاجر تھا، بڑے اس وقت وہ بڑے سفر جو ہے، اس وقت سفر جو ہے نا، سفر ہی ہوتے تھے۔ سفر کا مطلب مشکلات بھی تو ہے نا، انگلش میں بھی سفر ہی ہوتے تھے۔ وہ گیا تجارت کے سلسلے میں، اسے رہائش رکھنی پڑی بصرہ میں جگہ پر، اس نے گھر کرایہ پر دیا۔ اسے کہا گیا کہ یہ گھر تم چھوڑ دو، جہاں ایک جن آتا ہے وہ مار دے گا۔ اس نے کہا نہیں، میں آپ خود بڑا جن ہوں، ان سے بڑا ہوں، مجھے نہیں مار سکتا۔ وہ بیٹھا ہوا تھا کہ جن آ گیا، اس نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی، جن بھی اس کے پیچھے پیچھے پڑھتا ہے۔ جب یہ آیت الکرسی کے آخر حصے وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پر پہنچا تو جن جلنے لگ گیا، اس کی راکھ پڑی تھی اور ایک آواز آئی، تمہارے اس عمل میں بہت بڑے طاقتور جن کو ہلاک کر دیا۔ آیت الکرسی پڑھے، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کی تکرار کریں، قریب وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کی تقریر کریں، اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ پر یقین ہونا چاہیے، اور پاکیزگی کا خیال کریں اور صدقہ دیتے آ رہے کریں۔ یہ بھی تکلیف مصیبت سے نجات دلاتے۔ ایک اور عمل ہے جو کچھ دوست بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کافور لے لیں، کافور پر وہ کیا ہوتا ہے، لونگ ڈال دیں، لونگ جو ثابت لونگ ہو، 2-4 لونگ ڈال دیں۔ ویسے تعداد ہو تو زیادہ دیتے ہیں، 3-5، اور پھر ان کو جلا دیں، اس کا دھواں خود جذب کریں، اس میں پہلے ذرا طریقہ بتا دیں ذرا۔ اس کا آسان طریقہ ہے۔ کافور کو کس پہ جلائیں گے؟ آپ کسی برتن میں ڈال دیں، کہیں بھی کمرے پہ ڈال رہے ہیں۔ ہاں، یہ کاب جسے کہتے ہیں، باؤل کہتے ہیں، یا ایک وہ ملتانی مٹی کے بنے ہوئے برتن ہوتے ہیں، ہم تو اس کو پتروٹا یا پتروٹی وغیرہ سریکی میں کہتے ہیں، اس میں ڈال دیں، کافور کے اوپر لونگ ڈال دیں، پھر ان کو جلائیں۔ تمام بد اثرات جو کسی شخص کی طرف سے ہوں یا کوئی اور نادیدہ قوتوں کی طرف سے، ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، ایک اور چیز جو ڈاکٹر موئیز جو ایک بڑے اسکالر ہیں، وہ بتاتے ہیں، روحانی عامل بھی بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کا جب پیسہ یا کوئی نظر کوئی ایسی چیزیں ہوں تو پھر آپ جب نہائیں تو اس وقت ایک مگ میں پانی کے ساتھ نمک ڈال دیں اور وہ اپنے اوپر اگھلے لیں جسم پر، اور اس کے بعد اور صاف پانی سے غسل کر لیں۔ نمک جو ہے نا، یہ بہت بڑی شاندار چیز ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور پانی اللہ تعالیٰ نے جو سب سے قیمتی چیز ہے نا، وہ بلا قیمت اور تھوڑی قیمت پر آپ کو دی ہے۔ آپ دیکھیں، سونا چاندی ہیرے جواہرات ہماری ضرورت نہیں ہے، پانی ہماری ضرورت ہے، ہوا ہماری ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں، سونا بڑا مہنگا ہے،
لیکن آپ کو چاول تو سستے مل جاتے ہیں, گندم سستی مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ عوام کے دسترس آسانی سے رکھی ہے. پانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے اسے امین فرمائے. امین کیا ہوتا ہے؟ امین ہوتا ہے آپ کی امانت کا خیال کرنے والا. اور پانی کے بارے میں کہتے ہیں تجربہ ہے, یہ میموری رکھتا ہے, یہ یادداشت رکھتا ہے. آپ دیکھیں, آپ آج ہی تجربہ کر لیں, آپ 2 برتن فریج میں رکھے, ان میں پانی ڈالیں, ایک برتن میں برف جم چکے ہوں گے, ایک میں نہیں جمے گا. ایسا ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے؟ اس میں آپ کے تھاٹس, آپ کی فیلنگ جو ہے نا, وہ ان کی وائبریشن ہوتی ہے. اس میں آپ اگر غصے کی حالت میں ہو, کسی سے ناراض ہو, کسی سے تنگ ہو, آپ نیگیٹو تھاٹس کریٹ ہو رہے ہیں آپ کے مائنڈ میں, تو پھر اس برتن پر آپ نشان لگائیں, اس کی برف ٹوٹی ٹوٹی جمے گی اور دوسرے کے برف اس طرح ہوگی جس طرح کرسٹل ہوتا ہے. پانی میموریز رکھتا ہے. آپ کوئی چیز بھی جب پانی پیے نا, ہیپی موڈ میں پیے, اچھے تاثرات کے ساتھ پیے, آپ کی فیلنگ اچھی ہو, آپ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا, میں پانی پی رہا ہوں. اور پانی میموری رکھتا ہے. پانی کو امین اللہ پاک نے کہا ہے اور کسی نے نہیں کہا, امین کہا ہے. امین تو امین ہوتا ہے نا, وہ آپ کی فیلنگ سے خیال کرے گا, آپ کو گڈ ول دیں گے. اس جو وائبریٹ, اس کی وائبریشن ہوتی ہے, آپ کے خیالات کی وائبریشن اور پانی کی جو ہے نا فریکوینسی جب ملتی ہے نا, آپ ہر چیز اچیو کر سکتے ہیں. تھینک یو, اللہ حافظ. جی سردار صاحب, یہ آپ نے یہ ہمارا جو آپ کی آمد کے سلسلے میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, آپ نے وقت نکالا. یہ جو ہمارے بہن بھائی ہیں جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, وہ بڑی مشکلات کا شکار ہے. یہ جو عامل بنے ہوئے ہیں, یہ دکاندار ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کے پاس علم نہیں ہے, یہ لوگوں کی پریشانیوں سے کھیلتے ہیں. تو یہ جو آپ نے چھوٹی چھوٹی عملی باتیں بتائی ہیں, مجھے امید ہے کہ ہمارے جو بہن بھائی بزرگ جو اس تکلیف کا شکار ہیں, مجھے کئی دوستوں نے آگاہ کیا تھا, تو مجھے بڑے تجربات سے گزرنا پڑا. تو اس لیے میں نے وہ آپ کے خیالات کو لائیو کیا. تو یہ بتائیں سر, آپ راستے میں جب آ رہے تھے, گندم کی جو فصلات تھیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ 3 سال سے کچھ حکومتی پالیسیاں بھی ہیں, کچھ اوپر والے کی, کچھ اوپر والے کی بھی مرضی ہے, اس کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکے. آزمائش ہے اس وقت, پاکستان بہت بڑی آزمائش کی فکر ہے. 3 سال ہو گئے ہیں, جو زرعی سیکٹر ہے وہ تباہ ہو چکا ہے. زرعی طبقہ تو پہلے بھی بدحال تھا بہت عرصے سے, کاروباری طبقہ بھی آج کل ایسے تباہ ہو گیا ہے. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا, بے روزگاری ہے دن بدن بڑھ رہی ہے. جو گندم کا آپ نے پوچھا نا, 2 سال سے ایسے موسم میں بارشیں ہو جاتی ہیں, ژالہ باری ہو جاتی ہے, اوسط پیداوار جو 10 کی تھی نا وہ 3 پر آ جاتی ہے. زمیندار کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں. اور جس طرح آپ نے پہلے پوچھا نا عامل حضرت, ان کے پاس آپ کیوں جاتے ہیں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا, درود شریف پڑھیں. اور 3 میں مجھے ایک دوست بتا رہا تھا کہ 3 عمل ضائع نہیں جاتے. یہ سردار صاحب بڑی اہم بات کرنے لگے ہیں. بہن بھائیوں سے درخواست ہے ذرا غور فرمائیں. 3 عمل کبھی ضائع نہیں ہوتے. آپ کیوں جاتے ہیں؟ پیروں فقیروں کی عزت کریں, جو بڑے گدی والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. لیکن جہاں تک بات ہے آپ اللہ سے مانگیں, ان سے بھی پیروں فقیروں سے ملیں. یہ میں نہیں کہتا آپ ان سے نہ ملیں, لیکن جس طرح عامل حضرات بیٹھے ہیں پیسے بٹور رہے ہیں, نہیں, 3 اعمال کبھی ضائع نہیں ہوتے. ایک تو ہے آپ کثرت سے درود شریف پڑھیں. درود شریف ایسا عمل ہے جو مقبول عمل ہے, اس کی گارنٹی ہے, شورٹی ہے. اور عمل ہے آپ نے نماز پڑھی, پتہ نہیں قبول ہوئی نہیں ہوئی, روزہ رکھا قبول ہوا یا نہیں, درود شریف قبول ہے. اور دوسرا یہ ہے پانی زیادہ سے زیادہ پلائیں, پانی کا انتظام کریں.
اور صدقات وغیرہ دیا کریں، مہمان کی تکریم کریں، اس کا آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہدایت نصیب کرے، صراط مستقیم پر چلائے۔ درود شریف کے بارے میں جس طرح کہا گیا نا، آپ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، پاکیزگی کا خیال کریں، کوئی ایسی ویسے آپ کو پیر و فقیروں کے پاس، پیر فقیر میں نہیں کہ عامل حضرات، عامل بھی ہوتے ہیں بڑے اچھے پیشہ ور عاملوں کے پاس نہ جائے، جن کا آپ کو پتہ چلے کہ وہ نیک بھی ہیں، ان کا طریقہ بھی اسلام کے اصولوں پر ہے، تو آپ ان سے تو ضرور کنسلٹنسی وہ لے سکتے ہیں، مشاورت کر سکتے ہیں۔ آپ نے جو آج اس گفتگو میں سب سے اہم جو بسرے والا واقعہ سنایا ہے جی سر، اور آیت الکرسی کی جو شان بیان کی اور پانی کے حوالے سے، نمک کے حوالے سے، یہ ایسی باتیں ہیں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں، ہمارے جو ساتھی ہیں، دوست ہیں، جو اجنبی بہن بھائی ہیں، یہ ان کے لیے میں نے آپ کو تکلیف دی تھی کہ یہ باتیں ان کے علم میں آ سکیں۔ اصل میں کوئی پیر فقیر نہیں اسکالر تو ہوں نہیں، جو آپ کے علم میں تھی، جی جو علم تھی وہ آپ نے آگاہ کرنا، یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ تو آپ گندم کا میں نے گزارش کی تھی، یہ جو گندم کی فصل 15-20 روز تک آنے والی ہے، اس کے بارے میں یہاں پہ نا جی کہ یہاں کا جو سرائیکی کاشتکار ہے نا، اس کا بڑا برا حال ہے۔ جی بالکل، مجھے نہیں لگتا کہ آئندہ بحران نہ آ جائے کہ یہاں پہ 10 روپے کلو گوبھی بک رہی ہے، بالکل سستی ہے، سستی عوام کو ملنی چاہیے، لیکن جو کاشتکار ہے اس کو 25 روپے پر کلو پڑتی ہے، جب وہ 10 روپے شاپر بھی ساتھ دیتا ہے۔ یہ گوبھی منڈی سے چلتی ہے آڑتیوں کے پاس، پھر آڑتی آگے کھڑیوں کو بیچتے ہیں، کھڑیے پھر عام دکاندار ریڑھی والوں کو بیچتے ہیں، ریڑھی والے سارے یہ 10 روپے کلو بیچ رہے ہیں، آخر ریڑھی والوں کو کچھ فائدہ تو ہوگا نا، ٹھیک ہے نا جی، بالکل۔ تو کاشتکار کو تو یہ مطلب ہے روپے کلو پڑی، جی بالکل اسی طرح، ٹھیک ہے، تو لوگ مطلب ہے فصلیں کاشت نہیں کریں گے، اب سبزیات کاشت نہیں کریں گے، تو مجھے ابھی مطلب باغات کا تجربہ نہیں ہے، وہ بھی آپ تھوڑا سا بتائیں۔ اس کے بارے میں مجھے اتنا پتہ نہیں ہے نا، ہمارے علاقے میں پہلے جو باغات ہوا کرتے تھے، آپ نے ہمارے باغ دیکھے بھی تھے، لیکن آج کل وہ ٹرینڈ تبدیل ہو گیا ہے، اور کچھ لوگ غیر روایتی فصلیں کاشت کریں، وہ تو بڑے پیسے بنا رہے ہیں۔ غیر روایتی فصلوں سے کہ ناٹ ٹریڈیشنل، تھوڑا سا آگاہ فرما دیں، غیر روایتی جو یہاں جو فصلات ہیں، روایتی فصلیں وہ ہے جو ہم لکیر کے فقیر بن کر کاشت کرتے رہتے ہیں، کپاس ہے، گندم ہے، یہ روایتی فصل۔ اور غیر روایتی فصلیں میں جو ہے جو آپ ریسرچ کرتے ہیں، جو علاقے میں کاشت نہیں کی جاتی عام طور پر، اس کو غیر روایتی کہہ سکتے ہیں نا۔ جس طرح کچھ لوگوں نے اپنا ہائیبرڈ وغیرہ کا سلسلہ چلایا ہوا ہے، اچھے سیڈس لے آئے ہیں، ان کی اوسط پیداوار بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور جسے لہسن کہتے ہیں، اس میں تو ایک ایکڑ میں لوگوں نے 30-35 لاکھ روپے بنائے ہیں، ایسی فصلیں آپ ہمارے ہے۔ اسی طرح اور بھی فصلیں ہیں، پیاز بھی ہے اور ادرک بھی ہے، ایسی بھی فصلیں آپ کو کنالوں کے حساب سے اتنے پیسے دیتے ہیں جو غیر روایتی فصلوں میں آپ روپے سے بھی نہیں کما سکتے، جو کنالوں میں کما رہے ہیں، ایکڑوں میں کما رہے ہیں۔ اور آج کل جو کہہ رہے ہیں نا، ریسرچ کریں، سہولیات ہیں، مختلف ریسرچ سینٹر ہیں، ان سے کنٹیکٹ کریں۔ ویسے جس طرح آپ نے بتایا نا، اگر اسی طرح سلسلہ رہ گیا نا، تو پھر جو غریب طبقہ ہے وہ سروائی ہی نہیں کر سکتا، اس کا نتیجہ عام عوام پر بھی ہوگا، صارف پر بھی ہوگا، صرف زمیندار اور کاشتکار انسان مقروض ہو جائے گا نا جی بالکل، اس کے وسائل ہی نہیں رہیں گے جب، تو وہ کاشت کیا کرے گا؟ اصل میں ملکی حالات جو ہے نا، سب سے پہلے آپ دیکھیں ہماری کوئی ایکسپورٹ تو ہے نہیں، کیسے ایکسپورٹ ہوگی؟ آپ دیکھیں چائنا کی چیز ہے، وہاں لیبر چارجز بھی کم ہے، کاسٹ کم ہے، یہاں بجلی کے بل دیکھیں، ایک چیز اگر چائنا دیتا ہے 10 روپے اچھی کوالٹی کی، آپ کی چیز، آپ کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، بلنگ، ٹیکسیشن کے ظالمانہ نظام، تو پھر
अगर चाइना 10 रुपए की चीज़ देता है, अब 40 रुपए की आपसे कौन लेता है? आपकी एक्सपोर्ट तो है नहीं, हर चीज़ इम्पोर्ट कर रहे हैं, क्या है आपके पास? महंगाई का तूफान है, बेरोजगारी का तूफान है। मुल्क की सूरत हाल के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, क्या होने वाला है, क्या हुआ है? असल पाकिस्तान का मंजरनामा जो है ना, वो वाज़ेह तस्वीर नहीं नज़र आ रही कि क्या हो रहा है। जो हो रहा है वो नज़र नहीं आता, जो नज़र आ रहा है उसी तरह होता नहीं है। तो यही है, पाकिस्तान को ऐसे हालात में घिर चुका है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। कोई प्रिपेयर्ड कोई सिस्टम के तहत तो हम चल नहीं रहे ना। ऐसे गैर यकीनी कैफियत इसको कह सकते हैं। इसके बाद जो और स्टेज आती है, अल्लाह ताला उसे महफूज रखे, वो अनार्की की होती है। हमारे मुल्क में अब्दुल अजीज जमातें जो हैं अनारकी को कंट्रोल कर लेंगी या उनके बस में नहीं रहेगा? उनके बस में नहीं रहा। अनारकी जो लोग फैला रहे हैं वो उनसे ज़्यादा पावरफुल है, हर आदमी जानता है। लेकिन सियासी पार्टियों ने क्या किया? पाकिस्तान का खप्पे का नारा लगा दिया, अच्छा है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है। लेकिन आप देखिए कि उन शख्सियात को क्यों शहीद किया गया? मोहतरमा बेनज़ीर का क्या कसूर था? उनकी पीपल्स पार्टी का एक एहसान है कि उन्होंने इसके बावजूद पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। और वो लोग तो जुर्मदार नहीं हैं जिन्होंने भुट्टो साहब को फांसी दी, जिन्होंने मोहतरमा को शहीद किया, जिन्होंने हर सियासी पार्टी के हालात और हर पार्टी की टांगें खींची। उन्होंने अपने सीक्रेट फंड से IGI जैसे इत्तेहाद बनाए, वो तो जुर्मदार नहीं। जुर्मदार तो पॉलिटिशियन हमें जो है ना आपसे गिला भी है। सही। आप जिस तहसील से ताल्लुक़ रखते हैं, वज़ीर आला वहाँ से ताल्लुक़ रखते जी हैं। जी वज़ीर आला ने हमारे शहर को, इस डिवीज़न हेड क्वार्टर को नज़रअंदाज कर दिया। जी हाँ। पहले तो आप देखना वज़ीर आला साहब का जो हल्का है वो 286 से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा जो हल्का है 285 है जहाँ मैं रहता हूँ। इन दोनों हल्कों में कुछ भी काम नहीं हो, बस रोज़ाना आप सुनते हैं, पढ़ते हैं कि अरब बहोबे के लिए इतने अरब रुपए का पैकेज मंजूर, जो बस सिर्फ मंजूर ही हम 2 साल से सुन रहे हैं। मुझे आज जब आपका फ़ोन आया ना तो BBC वाले लंदन से ना मुझसे कुछ बातें पूछ रहे थे। तो ये अचानक एक बार ना वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात का इत्तफाक हासिल हुआ था। हेलो जी जी आगे पैसे इधर बेटे से मुझे तो सब को लोग आ गए 5 मिनट जी। तो मैंने उनको कहा था कि आप जो है ना जो मकामी सियासतदान हैं, जो मकामी सियासत में कलीदी उहदों पर रहे हैं, उन्होंने इस शहर के लिए कुछ नहीं किया। आपके लिए ज़्यादा है जी बिल्कुल ट्राइबल सेटअप के हवाले से। तो मैंने कहा कि वज़ीर आला साहब आप आज हैं कल नहीं होंगे। जी बिल्कुल। ये इक़्तिदार जो है ना इसको दमाम हासिल नहीं है, सबात हासिल नहीं है। तो आप और कुछ ना करें, 3 काम करते हैं: कम्युनिकेशन, रोड्स, हेल्थ, एजुकेशन सेक्टर, इसको तब्दील करें। तो वो फिर आपसे मिला है कि आपके इलाके के सरदार हैं, जैसे आप सरदार हैं वो भी सरदार हैं। एक तो सरदारों से मिलना बड़ा महाल है, ठीक है ना। फिर वो इक़्तिदार में है, असल जो पाकिस्तान है वो पंजाब है, और पंजाब की चाबी जो है ना वो आपकी तहसील के पास है, ठीक है ना जी। तो ये गिला है ना जी कि ये जो रोड है अपना, इसको सुपर हाईवे मतलब कहा जाता है, इसकी हालत नाकाबिल बयां है जी। ठीक है जी, वो बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल है। अभी कोई 15-20 रोज़ के बाद फेज़ 1 का काम शुरू होने वाला है कश्मीर से राजनपुर तक। तो अगर आप चाहें, आप बड़े मतलब दानिश्वर हैं और अहले दानिश में आपका शुमार है, तो आप इस मसले को ज़रूर उठाएँ कि फेज़ 1 की तरह फेज़ 2 को भी शुरू कर दिया जाए। ठीक है ना। वज़ीर आला पंजाब NHA के चेयरमैन को बुलवा लें, NHA के जो जहाँ का अमला है उनको बुलवा लें। आजकल इन बेचारों का कसूर नहीं है, ये फंसे हुए हैं। लेकिन सर ये जो इक़्तिदार है ना पाकिस्तानी इक़्तिदार, ये कभी भी राहत अफ़ज़ा नहीं रहा। बिल्कुल ठीक है सर।
اس اقتدار کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. وہ قیمت پاکستان کی جس نے قیمت ادا کرنی تھی نا وہ قیمت ادا کر چکی ہے. انہوں نے قیمت کوئی ادا نہیں کرنی. یہ تو جس سسٹم کے آدمی ہیں ہر ایک کو پتہ ہے. اصل میں نے جو گزارش کی ہے نا آپ سے جس کا بھی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مجھے ملے تھے تو میں نے ان کو کہا تھا کمیونیکیشن ہیلتھ ایجوکیشن سیکٹر کو آپ ٹھیک کر رہے ہیں. جی تو یہ اقتدار جو ہے نا رخصت ہو جاتا ہے. آنکھیں کھولے پتہ نہیں چلتا کہ اقتدار کہاں چلا گیا. ٹھیک ہے نا سر. رجحان سے لے کے رمق تک یہ جو بیلٹ ہے اقتدار یہی رہ گیا. جی تو کل آپ کہیں کہ جی مجھے موقع نہیں ملا. ہاں ٹھیک ہے بالکل نہیں کہہ سکتے. ان کا جو بہانہ ہے وہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے نا کہ ہمیں فلاں شخصیت نے کام نہیں کرنے دیا, ہمارے راستوں میں روڑے اٹکائے گئے. تو وزیر اعلیٰ پنجاب تو مطلب ہے اتنے طاقتور ہیں, عمران خان سے زیادہ طاقتور ہیں. عمران تو 20 میل کا وزیر اعظم ہے سر. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ یہ پورے پنجاب کے سرار اعلیٰ ہیں. جس طرح آپ نے فرمایا نا گلا ہے, ہاں جی ہمیں بھی ان سے یہی گلا ہے. میں ایک دن بیٹھا تھا مختوم رشید, جی مختوم جاوید ہاشمی صاحب کسان ٹرائبل جی سیاستدان ہیں, بڑی اچھی شخصیت ہے ان کے پاس. میں بیٹھا ہوا تھا, مختوم صاحب تشریف لے آئے, وہ ہمارے بزرگ ہیں. تو مختوم صاحب نے مجھے کہا کہ آپ بتائیں, پہلے پوچھا کہ وہ کب کیسے بن رہا ہے. میں نے کہا کہ جناب نہیں پتہ کب بنے بن رہا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں وزیر اعلیٰ پنجاب آپ کے شہر کا ہے, آپ کے علاقے کا ہے, آپ کے گھر کا ہے. اگر آپ بھی وہ تحصیل نہ بنا تو آپ کیا کہیں گے کہ وزیر اعلیٰ ملتان کا ہے, وزیر اعلیٰ لاہور کا ہے, پھر آپ کس کو کھلائیں گے. میرے پاس اس بات کا جواب ہی نہیں تھا. جس طرح آپ نے فرمایا نا, میرے پاس ان باتوں کا بھی جواب نہیں ہے. اچھا سر, آج میں گیا تھا کمپنی باغ, اس کو آپ سٹی پارک کہتے ہیں. ہم صبح کو وہاں اکٹھے ہوتے ہیں, ملک سلیم صاحب ہوتے ہیں, فاروق عزیز صاحب ہوتے ہیں, تو وزیر اعلیٰ پنجاب کے احباب میں کچھ شخصیات ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو آج ہم بیٹھے ہوئے تھے تو یہ باتیں ہو رہی تھیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ وہاں جائیں, وہاں پھولوں کی نمائش لگی ہوئی. آپ یقین فرمائیں جی, وہ جو آپ نے کہا نا غیر روایتی فصلیں, غیر روایتی پھول جو ہے نا کھلے ہوئے, غیر روایتی پھول کھلے ہوئے تھے. نہ گلاب تھا جی, نہ کلیے تھی, نہ چمیلی تھی. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. اچھا پھر نا جی آپ یہاں, ہاں جی یہاں جی اے سے زیڈ تک 1 سے 50 گلاب تک, ماڈل ٹاؤن ہے, خیابان سرور ہے, اور جدید قدیم کالونیز ہیں, اور ڈیرہ غازی خان کے مشرق میں اور کئی علاقے ہیں. جی سر, وہاں کی صورتحال بڑی ابتر ہے, نہ قابل بیان ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا سر کہ بلدیہ ناکام ہو گئی ہے. جی سر, ٹھیک ہے سر. تو ایک آپ سے آج میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو سائیکل چنچی کے ساتھ رکشا ہے نا سر, پھٹے والا, ان کے بارے میں سر کچھ کریں. بے شمار لوگ معذور ہو گئے ہیں سر. یہ نہ ادھر دیکھتے ہیں نہ ادھر دیکھتے ہیں. میرے کئی دوست, کئی ہمسائے اپنے اعضاء سے معذور ہو چکے ہیں. ریسنٹلی میرے ماموں کے بیٹے شیخ مجاہد اقبال, جو سردار اقبال غوث صاحب کے بھی بھانجے ہیں, ایڈوکیٹ, بڑے نام, یہ بالکل بہت بڑے آدمی تھے, ہیں حیات ہیں. ہاں نا, ان کا نام ہے بہت ہی بڑے حوالے سے, بڑے قانون دان ان کا بہت ہی بڑا قابل احترام نام ہے. وکالت کے حساب سے, شریف گرانے کے, ہاں جی ہاں. تو وہ سردار سلیمان خان کے چچا تھے مرحوم کے. تو ہمارے وہ بڑے قریبی عزیز اور بزرگ ہیں. سجاد غوث صاحب کے بھائی. ہاں جی ہاں جی, سجاد غوث صاحب کے انتقال فرما دیں. یہ ان کے بھائی, یہ ان کے بڑے بھائی, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. صاحب فراش ہے. وحید غوث صاحب ادھر ہیں, کینیڈا ہیں. نوید غوث صاحب لندن ہیں. تو وہ یہاں پہ ہوتے ہیں اپنا سردار شریف خان صاحب کے گھر کے پیچھے. تو میں گزارش جو کر رہا تھا شہر کی حالت, یہ مسائل ہیں انتظامیہ کو نوبت لینا چاہیے. اور سٹیزن بھی, ہمارے بھی کچھ
میں تکلیف کرو جو ٹھان رہے سر بھائی اجازت دینا ہاں اچھا ہوں تساں اساں اے جرا اے نہ سی میں تو گزارش واسطے کی کہ جرا سائیکل موٹر رکشا ہے نا سی جی یہ ٹریفک پولیس کو آخو سے کوئی وزیر اعلیٰ کوئی یہ تو آخ رہے ہو صحیح وزیر اعلیٰ سے اپنے براب تو تو مہربانی کرو یہ سائیکل موٹر رکشا کو بہت سر سر جی تساں لوگ کچھ بھی نہیں تساں سارے ہاسپٹل لگے ہوئے ہو جی جتنی ایکسیڈنٹل کیس ہیں انہیں کی وجہ جی بالکل اللہ تعالیٰ خیر کہ ہم اجازت دیا تے تساں وال دعا فرماؤ وال بات ہو جائے صحیح جناب نہ تو سب سب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید جزا اللہ علیہ سیدنا محمد وعلى آل اللہ پاک جو دوست جو انسان پریشان حال ہے تنگ دست ہے اللہ پاک ان کی پریشانی میں تندرستی دے سکا اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کو سلامتی عطا فرما پاکستان میں سکون عطا فرما جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا جو اچھے لوگوں کی توقعات ہیں وہ پورے ہوں ہمارا جو ملک جنگل کا قانون نہیں بلکہ امن کا گہوارہ بنے اللہ پاک ہم سب پر مہربانی فرما آمین میں آپ کا بڑا مشکور ہوں سائنس ایک منٹ جی